Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल के इस शेर को, बल्कि इन अशआर का खुलासा आज पेश किया गया और अफसान कन्वेंशन सेंटर में पहली मरतबे इफ्तिताह के मौके पर मुज़ाहिरा क़िरात का एहतमाम किया गया था, जिसमें जनूबी हिंदुस्तान के एक मायानाज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक नदवी मदरासी का ख़िताब रहा, जिसमें पैगाम दिया गया कि आज इख्तलाफ़ात को बालाए ताक रख कर इत्तेहाद का सबूत और इस्लाम की हकीकी शबीह को उजागर करने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं मौलाना अब्दुल खालिक नदवी मदरासी से आज के एहसासात क्या रहे और बिलखुसूस मुज़ाहिरा क़िरात के ऐसे मौक़ों पर कैसे पैगामात को आम करने की ज़रूरत है और मिल्लत इस्लामिया का क्या रुझान होना चाहिए गैरों में इस्लाम की हकीकी तस्वीर को पेश करने के लिए। जानते हैं मौलाना अब्दुल खालिक नदवी से। जी मौलाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये बड़ी सआदत की बात है कि इस कन्वेंशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर ख़िताब करने का मौका मिला और मुज़ाहिरा क़िरात को पूरी दिलचस्पी के साथ सुनने का मौका मिला। अल्लाह ताला खूब जो है अजर के फ़ैसले फरमाए। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान अपने आपसी जुज़ी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी दुनियावी ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े को अपनाएं और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने अपनी बिसात और अपनी ताकत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैगाम को पहुँचाएँ। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि गैरों तक अल्लाह के रसूल का पैगाम नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से बदगुमानियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के शुकूक और शुबहात जन्म लेते हैं। और मौजूदा दौर का जो भी मीडिया है और जिसने जिस अंदाज से इस्लाम और इस्लाम के क़वानीन के ख़िलाफ़ एक महाज़ कायम कर रखा है, उसका एक ही जवाब है कि मुसलमान अपने बेमिसाल किरदार से अहले वतन को ये पैगाम दें कि मुसलमान और इस्लाम दोनों अमन और सलामती का एक ही नाम है। इसके अलावा ये रुझान भी देखा जा रहा है कि गैरों से कहीं ज़्यादा खुद अपने कबीले के अंदर, अपने मानने वालों के अंदर कहीं ना कहीं शिकायतें पैदा करके कभी कुरान की आयतें हज़फ करने का मुतालबा किया जाता है, 24 आयतों का निकालने का मुतालबा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने घर में आग लगी है। तो इस आग को बुझाने के लिए कैसे काबू पाया जाना चाहिए? सबसे पहली बात, वो जिन लोगों की तरफ से ये मुतालबात होते हैं वो इस बात को मान कर चलना पड़ेगा आपको कि ये भी कम इल्मी का नतीजा है कि या तो अधूरा इल्म है या फिर वो कुरान या अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है। और यकीन है कि अगर वो कुरान को बराह रास्त पढ़ेंगे और उसके पस मंज़र को देखेंगे और जिन आयतों के ताल्लुक़ से उनका अपना ये रुझान है कि इसको कुरान से हटा देना चाहिए, तो उनको ये लगेगा कि कुरान की आयतें अपनी जगह बिल्कुल सच हैं और हक़ हैं। छोटी सी मिसाल है, अगर कोई बैरून मुल्क का आदमी आकर हमारे मुल्क से ये कहे कि आप अपनी सरहदों से अपनी फ़ौजें हटा दें, तो क्या हम उसकी बात तस्लीम कर लेंगे? क्योंकि हमारे मुल्क के अमन और सलामती का एक ही रात है कि हमारी फ़ौजें हमारी सरहदों की हिफाजत करें। तो कुरान की एक क्या नहीं लगता कि बैरूनी ताकतें ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहे, कहीं ना कहीं शबीह को, इस्लाम की शबीह को और इस्लाम के पैगाम को गलत साबित करने या उसकी शबीह को बिगाड़ने के लिए काम कर? कौन सी ताकतें कार फरमाएं? इसमें कोई शक ही नहीं है कि मौजूदा जो भी निज़ाम इस दुनिया के अंदर चल रहा है, मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि रंजीत लाल माधवन ने एक तज्ज़िया पेश किया है जिसमें सिर्फ चंद शोबों में 836 बिलियन डॉलर का कारोबार है, जो इंसानियत सोज़ है और शर्मनाक है, और इस्लाम इसके ख़िलाफ़ खड़ा है। ज़ाहिर है दुनिया को ये कब पसंद आएगा कि इस्लाम की सच्चाई खुलकर सामने आए। लिहाजा बैरूनी ताकतें, जिसका एक मोहरा इत्तेफाक से
ہمارے اندر کے بھی بعض لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اسلام کو سمجھے بغیر اپنے آپ کو اسلام کا ترجمان سمجھ کر اسلام کے تعلق سے شکوک اور شبہات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دین اپنے اصولوں پر قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا. تو ناظرین، کئی ایسے قرائے کرام موجود ہیں جو ملک بھر کے مختلف حصوں سے نمائندگی کرتے ہوئے آج یہاں موجود ہیں، اور شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی افتتاحی تقریب میں، ایک کنونشن کے آغاز میں اس طرح کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. اور بالخصوص قرآن سے وابستگی کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں، آل انڈیا ریم دعوت قرآن کی مختلف نشستیں اب تک منعقد ہوئیں. آج بھی اسی کی ایک کڑی کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم رضوان بیگ شمسی، جو آج کے پروگرام کے آرگنائزر ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں اس کنونشن سینٹر کے مالک بھی ہیں، اور شہر بنگلور کی ناک جسے کہا جانا چاہیے، دارالعلوم سبیل الرشاد، اور وہاں کے استاذ تجوید محترم مولانا سراج الدین دامت برکاتہم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانتے ہیں احساسات اس موقع پر محترم رضوان بیگ شمسی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ بھی آپ نے آج کا منظر دیکھا ہے قرآن کریم کے تعلق سے، بس میں یہی کہتا ہوں کہ ہر گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اپنی دعاؤں کو قبول کر کے ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا، اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. پیغام کیا رہے گا؟ پیغام یہی ہے کہ لوگ جو ہے قرآن سے قریب کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیوں ہوتے ہیں؟ بارہا میں نے کہہ چکا ہوں کہ قرآن سے جس نے رشتہ ناتا توڑا وہ اسلام سے دور ہو گیا. قرآن سے جتنی وابستگی ہوگی وہ اتنا ہی مضبوط عمل پیرا ہونے والا بنی آدم جو بھی اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازے گا. اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس آل انڈیا ریم دعوت قرآن کریم اور عزیز اللہ خان صاحب مشترکہ طور پر ہم نے جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. پہلے آپ کا اونچی آواز کے ایڈیٹر کا اور جرنلسٹ اب جو بھی ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ پہلے آپ لوگوں نے ہمارا یہ پروگرام کا اعلان کیا تھا. آج اسی کے ذریعے سے اتنے لوگ جمع ہوئے، ایک بہت بڑی نورانی محفل ہوئی. ہمارے خاص اپنے مولانا رضوان بیگ شمسی صاحب کا خاص بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑ کے یہ محفل کرنا بول کے ان کا بہت ارادہ تھا اور اچھے سے ہوا. اور جتنے بھی علماء اکرام، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، اپنے مولانا سراج الدین صاحب، عرفان صاحب، جتنے بھی علماء اکرام، مخاری اکرام ہے، سب مل کے بہت اچھے سے پروگرام کیا اور ہمارا دل خوش کر دیا انہوں نے. اور پیغام، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بار بار ایسی نشستوں کا انعقاد، ایسی نشستوں کا اہتمام ضروری ہوتا ہے. تو کیا مستقل ایک مشن لے کر اس طرح کے کام کرنے کا کوئی منصوبہ وغیرہ تیار ہوا؟ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اور شمسی صاحب مل کے کچھ پلان بنائیں گے، موقع نکالیں گے اور ایسا پروگرام کرنے کی. لیکن آج کا ماحول کے حساب سے دیکھ کے بھی ہم کو چلنا پڑے گا. جتنا ہو سکے ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. میرا نام محمد صادق ہے. میرا تعلق جو ہے وہ گنگو سے ہے، یو پی سے، اور ابھی فی الحال آمبور میں تمل ناڈو کے اندر ایک مدرسے کا خادم ہوں. تو قاری صاحب کے حکم سے میں یہاں پہنچا ہوں. الحمدللہ جو مجھ سے بنا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھوایا ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے. اس طرح کے پروگرام جو بھی ہوتے ہیں اس سے امت کے اندر ایک اثر جاتا ہے اور ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے ان کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی قرآن کی طرف آئیں. جو یہ محفل ہوتی ہے ان کا مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ لوگ جو غلط راستے پر گئے ہوئے ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ صحیح راستے کی طرف آئیں. اس طرح کی محفل اور ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. میرا نام ہے سہیل احمد قاسمی. میں پلمنیر معہد العلوم الاسلامیہ سے تشریف لایا ہوں. بہت خوشی ہوئی کہ آج بنگلور میں لاک ڈاؤن کے بعد سب سے پہلا مظاہرہ قرآن شروع ہوا. اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا مسلمان طبقہ قرآن کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع. آج کل ہم جو قرآن سے ہٹ کر اور چیزوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، اسی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ابھی موصوف نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں قرآن شریف کی چند آیات نکالنے پر، چند آیتوں کو قرآن شریف سے ہٹانے پر۔ اس کا صاف جواب یہ ہے کہ ہمارے استاذ محترم مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، وہ شخص جو قرآن کریم سے یہ آیتوں کو نکالنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی 5 آیتیں پہلے پڑھے اور 5 آیتیں بعد میں پڑھے، تو ان آیتوں کا جن کو نکالنا چاہتا ہے ان کا مطلب سمجھ میں آئے گا، پھر کبھی یہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ میں مسعود احمد، میں دارالعلوم سعیدیہ بنگلور کے استاد ہوں، تجوید پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ اس کی فکر ہم سب عوام کو بھی ہونا چاہیے اور سب خواص کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن سب کے لیے آیا ہے، قرآن جو ہے سب کے لیے اترا ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ اس کی فکریں ہم سب کو ہونا چاہیے، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو۔ اور تجوید کا جہاں تک معاملہ ہے، ان پروگراموں کے ذریعے سے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مدارس میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ کو میں بتا دوں فن تجوید کی کتاب میں ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمِ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ۔ جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اور تجوید کا سیکھنا واجب اور لازم ہے، اور جو بغیر تجوید کے پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے۔ اس کے لیے جلسے اور جو ہے مظاہر قرت منعقد ہوتے ہیں، ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن قرآن اللہ سے جھگڑے گا اور اللہ اس کے اوپر بہت بڑی کارروائی کرے گا۔ تو ناظرین، مختلف صوبوں کے مختلف حصوں سے علماء کرام کی نمائندگی رہی، اور یہی پیغام رہا کہ قرآن کو گھر گھر پہنچائیں تاکہ اس کی نورانیت، اور جہاں دشمنان اسلام کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کو ختم کرنے کے اعلانات کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کامیابی نہیں ملتی، اور اسلام وہ واضح تصویر ہے جو کبھی ختم ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ختم کرنے کا ارادہ بھی کر سکتا ہے۔ الغرض اس طرح کی کاوشیں، اس طرح کی کوشش یقیناً قابل تحسین۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کاوشیں مستقبل میں مزید کیا رخ اختیار کرتی ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔